چائنا دنیا کا سب سے بڑا واٹر ڈائیورجن پروجیکٹ بنا رہا ہے، جو کہ بذات خود قدرت کی نفی کرنے کی کوشش ہے، لیکن یہ پروجیکٹ ہزاروں کلومیٹر آرٹیفیشل کینالز، ایکواڈکٹس اور ٹنلز پر مشتمل ہوگا، جو کہ پہاڑوں کو چیرتے ہوئے گزریں گی۔ اس کا مین مقصد چائنا کے ساؤتھ سے تازہ پانی کو خشک انڈسٹریل آبادیوں تک پہنچانا ہے، جو کہ نارتھ میں واقع ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنا کے ساؤتھ ٹو نارتھ واٹر ڈائیورجن پروجیکٹ کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ یہ پروجیکٹ کیوں بنایا جا رہا ہے، اس پر کتنے پیسے لگیں گے، یہ ماحول پر کیا اثر انداز کرے گا، اور یہ کس طرح چین کے لوگوں کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ انسائٹس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، چائنا اپنی جیوگرافی کے اعتبار سے شروع سے ہی بلیسڈ اور کرسڈ رہا ہے۔ ینگزی اور یلو ریور جو کہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف بہتے ہیں، ان دو دریاؤں کی وجہ سے ایسٹ چائنا کا زیادہ تر حصہ ہزاروں سالوں سے مستقل طور پر آباد ہے، اور یہاں کی سدا بہار زرخیز زمین بھی چائنا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کارآمد رہی ہے۔ انفیکٹ چائنا کے یلو ریور کے آس پاس کے علاقے دنیا کے سب سے زیادہ ڈیولپڈ ایریاز میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ملک کے شمالی اور مغربی حصے یا تو بہت خشک ہیں یا پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ نارتھ میں ٹکلا مقام اور گوبی ڈیزرٹ سے لے کر جان لیوا ہمالیہ اور تبتن پلوٹو تک چین کا بیشتر حصہ غیر آباد اور زراعت کے لیے بالکل نامناسب ہے۔ چائنا کی 94% تک آبادی اس کے ایسٹ میں رہتی ہے، اور صرف 6% لوگ اس لائن کی دوسری سائڈ پر آباد ہیں۔ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو چائنا کا کیپٹل بیجنگ اور اس کے ارد گرد کے ناردرن ایریاز آبادی، تجارت اور زراعت کا مرکز رہے ہیں، تو بہت سے قدرتی وسائل خاص طور پر پانی اس علاقے کے رہائشیوں کے لیے کم پڑنے لگا۔ ناردرن ایریاز جیسے کہ بیجنگ بہت عرصے سے زمینی پانی پر ڈیپینڈنٹ رہا ہے، لیکن آبادی میں اضافے اور انڈسٹریز میں واٹر ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے تازہ پانی کا یہ محدود ذخیرہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ قریبی واقع گوبی ریگستان جو کہ دھول، مٹی اور ریتلے طوفانوں کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں آنے والے ریتلے طوفان نے 409 ملین لوگوں کو متاثر کیا۔ ناردرن چائنا پچھلی کئی دہائیوں سے بہت زیادہ ریتلے طوفانوں کا سامنا کر رہا ہے۔ تقریباً 3600 اسکوائر کلومیٹر جگہ، یا یوں کہیں کہ لگزمبرگ کنٹری کے 2 گنا سائز جتنی جگہ ہر سال گوبی ڈیزرٹ کا حصہ بن جاتی ہے، جسے ڈیزرٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ڈیزرٹیفیکیشن مینلی ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کہ ڈیفورسٹیشن، آب و ہوا میں تبدیلی اور زیر زمین پانی کی قلت۔ 1950 کے شروع میں اس بات کا خدشہ ظاہر ہو گیا تھا کہ شمالی چین بہت جلد لوگوں کی پانی کی ضروریات پوری نہیں کر سکے گا۔ ناردرن سٹیز کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور پانی کے ذرائع گھٹتے جا رہے ہیں۔ اب چین کو ایک ایسا طریقہ تلاش کرنا تھا جس سے وہ 100 ملین لوگوں کو ایسی جگہ رہائش دے سکے جو تاریخی اعتبار سے بہت ہی خشک علاقہ ہے۔ اسی تلاش کے پیش نظر ماؤ زیڈونگ جو کہ پیپل ریپبلک آف چائنا کے فارمر پریزیڈنٹ تھے، اس نے پانی کو ساؤتھ سے نارتھ کے علاقے میں ٹرانسفر کرنے کا آئیڈیا پیش کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، واٹر ان دا ساؤتھ از ابنڈنٹ، واٹر ان دا نارتھ اسکیئرس، if possible it would be fine to borrow a little۔ مطلب یہ کہ ساؤتھ میں پانی کی کوانٹٹی کافی زیادہ ہے، جبکہ نارتھ بہت ہی خشک ہے، تو اگر ایسا ممکن ہو سکے کہ ساؤتھ سے پانی کو نارتھ تک پہنچا دیا جائے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ بہت سی ریسرچ اور پلاننگ کے بعد آخرکار 50 سال بعد ماؤ زیڈونگ کا آئیڈیا کنٹری یونین کونسل نے 2002 میں اپروو کر دیا۔ اس میگا پروجیکٹ کو آفیشلی دا ساؤتھ نارتھ واٹر ٹرانسفر پروجیکٹ کا نام دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد ٹنلز، ریزروائرز، ایکواڈکٹس اور ڈیمز کی ایسی سیریز بنانا تھا جو کہ فریش واٹر کو واٹر ابنڈنٹ ساؤتھ سے نارتھ تک پہنچایا جائے جہاں پانی بہت کم تھا۔ یہ پروجیکٹ 3 میجر کینال سسٹمز پر مشتمل تھا، جن کو ایسٹرن راؤٹ، سینٹرل راؤٹ اور ویسٹرن راؤٹس کا نام دیا گیا۔ ایسٹرن راؤٹ کا آغاز ینگ جاؤ شہر کے قریب ینگزی ریور کی میجر برانچ سے ہوا۔ اس میں میسیو پمپنگ سٹیشنز لگائے گئے جن کا مقصد پانی کو ینگزی ریور سے جنگ ہونگ گرینڈ کینال میں پمپ کرنا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل واٹر وے بن گیا جو کہ مکمل تعمیر ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ جب یہ آرٹیفیشل کینال یلو ریور کو کراس کرتی ہے تو اس کو یلو ریور کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیریز آف ایکواڈکٹس پانی کو کوسٹل سٹی ٹیانجنگ تک ٹرانسفر کرتی ہے، جو کہ بعد میں نارتھ ویسٹ میں چین کے کیپٹل بیجنگ سے جا ملتی ہے۔ ایسٹرن راؤٹ 1100 کلومیٹر لمبا ہے، جس کی کنسٹرکشن 2002 میں شروع ہوئی۔ اس کی مکمل تعمیر 2013 تک ہونی تھی، لیکن بہت سے اندرونی معاملات کی وجہ سے یہ کنسٹرکشن وقت پر مکمل نہ ہو سکی۔ 2017 میں آخرکار فریش واٹر تیانجنگ سٹی تک پہنچ گیا، جس کا ایسٹیمیٹڈ والیوم 1 بلین کیوبک میٹر پر ایئر ہے، جو کہ 10 ملین لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سینٹرل راؤٹ کی۔
ایسٹرن راؤٹ کی طرح اس کا کوئی بھی پہلے سے موجود انفراسٹرکچر نہیں تھا، اس لیے اس کی کنسٹرکشن ایسٹرن راؤٹ سے بہت زیادہ مشکل تھی۔ سینٹرل راؤٹ کا آغاز ڈنجیانگکو ریزروائر سے کیا گیا۔ پانی کے نارتھ کی طرف آسان بہاؤ کے لیے ضروری تھا کہ ڈنجیانگکو ڈیم کو کم از کم 15 میٹر بلند کیا جائے تاکہ پانی بغیر کسی پمپنگ سٹیشن کے آسانی سے ایکواڈکٹس اور کینال سے گزر سکے۔ ڈنجیانگکو ڈیم میں اس تبدیلی کی وجہ سے 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ان کے گھروں کو چھوڑ کر نقل مکانی کرنا پڑی۔ سینٹرل راؤٹ کا باقی حصہ مین میڈ ایکواڈکٹس اور کینالز پر مشتمل ہے جو کہ چائنا کے سینٹر میں پانی کے ہائی وے کی طرح بہتا ہے۔ سینٹرل راؤٹ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس راؤٹ کی ایک ایکواڈکٹ جو کہ شاہ ایکواڈکٹ کہلاتی ہے، شاہ ایکواڈکٹ جب شاہ ریور کو کراس کرتی ہے تو یہ تقریباً 12 کلومیٹر جتنے لمبے برج کی فارم میں شاہ ریور کے اوپر سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد سینٹرل راؤٹ آگے جا کر چائنا کے کیپٹل بیجنگ تک پہنچ جاتا ہے۔ سینٹرل راؤٹ کی کنسٹرکشن 2014 میں مکمل ہوئی جس کی لمبائی 1200 کلومیٹر ہے۔ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد ہان ریور کا 1/3 حصہ ڈائیورٹ ہو گیا جس سے کئی ملین لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ وہ ہان ریور کے پانی پر انحصار کرتے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 2022 میں چائنا کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ بہت بڑی انڈر واٹر کینال بنا رہے ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کرے گی۔ یہ ٹنل سطح زمین سے 1 کلومیٹر کی گہرائی میں بنائی جائے گی جو کہ 3 گورجز ڈیم کو ہان ریور سے اور سینٹرل راؤٹ سے ملائے گی۔ اس کی کمپلیشن کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے لمبی انڈر واٹر آرٹیفیشل کینال بن جائے گی۔ انجینئرز کی ایسٹیمیشنز کے مطابق 2030 تک یہ کینال کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد سینٹرل راؤٹ سالانہ تقریباً 12 کیوبک کلومیٹر پانی ٹرانسفر کرے گا۔ یہ 2 راؤٹس جو کہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں اور ویسٹرن راؤٹ ابھی اپنی پلاننگ فیز پر ہے۔ ان تینوں راؤٹس میں ویسٹرن راؤٹ سب سے زیادہ مشکل ہونے والا ہے۔ فی الوقت اس کے لیے پلان تیار کیا گیا ہے کہ ایک سیریز آف واٹر ویز اور ٹنلز بنائی جائیں گی جو کہ ینگزی ریور کو یلو ریور سے ٹبٹن پلاٹو کے ذریعے ملائیں گی جو کہ سطح زمین سے 3 سے 5 کلومیٹر بلند ہے۔ اس علاقے کی آب و ہوا اور ٹوپوگرافی ہی اس پروجیکٹ کو بہت مشکل بنا رہی ہے۔ اس مشکل خطے سے گزرنے کے لیے انجینئرز کو عملی طور پر پہاڑوں کو چیرنا ہوگا۔ انجینئرز کے مطابق ویسٹرن راؤٹ تقریباً 2050 تک مکمل ہوگا۔ اس راؤٹ کے مکمل ہونے کے بعد ایک اندازے کے مطابق 17 کیوبک کلومیٹر سالانہ پانی ناردرن صوبوں تک پہنچایا جائے گا۔ مکمل ہونے پر یہ راؤٹ اپنے راستے میں آنے والے 100 ملین لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ چائنا کا نارتھ ساؤتھ واٹر ٹرانسفر پروجیکٹ فی الوقت نامکمل ہونے کے باوجود چائنیز میڈیا کے مطابق 140 ملین لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ثابت ہوئی ہے۔ چائنا کے لوکلز اور پروونشل گورنمنٹ میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے جیسے کہ ساؤتھ میں واقع اپ سٹریم صوبے سیچوان اور ہوبے اس پروجیکٹ کی مخالفت میں ہیں۔ ان کے لیے ویسٹرن راؤٹ کی کنسٹرکشن اس خطے کے پانی کے بہاؤ اور ہائیڈرو پاور کو بڑا دھچکا پہنچائے گی۔ اس کے برعکس ویسٹرن صوبے جیسے کہ گانسو اور چنہائی اس بات پر متفق ہیں کہ ویسٹرن راؤٹ ان خطوں کی سوشو اکنامک اور ایگریکلچرل سٹیبلٹی میں کارآمد ثابت ہوگا۔ آلدو یہ پروجیکٹ بہت سے چائنیز کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن اس پروجیکٹ کے حوالے سے انوائرمنٹلسٹ نے بہت سے خدشات کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ یہ پروجیکٹ پانی کے بہاؤ کو ساؤتھ سے نارتھ کی طرف آرٹیفیشلی ڈائیورٹ کر رہا ہے جس سے چائنا کے دریاؤں کا نیچرل فلو جو کہ ویسٹ ٹو ایسٹ ہے اس کے انٹرپٹ ہونے کی وجہ سے کئی نیچرل دریا خشک ہو کر غائب ہو گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کے دوران ہی 800 میں سے 600 دریا خشک ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اپنے انڈسٹریل اور ڈومیسٹک ویسٹیج کو انہی کینالز میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سینٹرل راؤٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ڈنجنکاؤ ریزروائر سے شروع ہوتا ہے۔ کئی انڈسٹریل سٹیز جیسا کہ شیان اپنے انڈسٹریل ویسٹ کو ہان ریور میں ڈمپ کرتا ہے اور ہان ریور ڈائریکٹلی ڈنجنکاؤ ریزروائر میں جاتے ہوئے آگے بیجنگ تک جاتا ہے۔ چونکہ یہ مین میڈ ریورز کئی شہروں اور ولیجز سے گزرتے ہیں تو ان میں رہنے والے لوگ اپنے ڈومیسٹک اور انڈسٹریل ویسٹیج کو ان آرٹیفیشل دریاؤں میں ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب سینٹرل راؤٹ کی اوپننگ پر ینگزی ریور کے نیچرل فلو کو 36% تک کم کرنا پڑا تو ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس سے یلو سی میں بیک فلو پیدا ہوگا جس سے سمندری پانی نینٹونگ اور شنگھائی کے فریش واٹر میں ملنے کا خدشہ ہے۔ اگر ینگزی ریور کا نیچرل فلو آرٹیفیشل کینال میں ڈائیورٹ ہونے کی وجہ سے اسی طرح کم ہوتا رہا تو سمندر کا کھارا پانی مین میڈ کینال میں جا ملے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو چائنا کے پورے ملک میں ایک بہت بڑا واٹر کرائسس جنم لے لے گا۔
एक और इन्वायरमेंटल कंसर्न जिसकी वजह से वेस्टर्न राउट बहुत अरसा तक अपनी प्लानिंग के स्टेज में फंसा रहा कि वेस्टर्न राउट के ऑफिशियल प्लान में ऐसी टनल्स भी शामिल हैं जो कि चाइना के एक्सट्रीम माउंटेनियस रीजन से गुजरती हैं। वेस्टर्न राउट की कंस्ट्रक्शन लैंडस्लाइडिंग और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह बन सकती है क्योंकि चिनहाई और टिबेटन प्लेटू सीज़मिकली एक्टिव रीजन में है। ऐसे में यहाँ पर साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर जैसा मेगा प्रोजेक्ट बनाना चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा सकता है। आज चाइना ने साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट के 3 में से 2 राउट मुकम्मल कर लिए हैं। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का एस्टिमेट 62 बिलियन यूएस डॉलर लगाया गया है, लेकिन ये अमाउंट उस कॉस्ट के सामने बहुत कम है जो कि चाइना को इन 3000 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल कैनाल्स, एक्वाडक्ट्स, डैम्स, टनल्स और रिजर्वायर्स की मेंटेनेंस पर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट का मेन गोल चाइना के साउथ से नॉर्थ तक साफ पानी पहुंचाना था, जो कि अब तक पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सका। तो अब आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और इतनी कॉस्ट के बावजूद क्या ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। उम्मीद करता हूँ इनसाइट्स टीवी की ये वीडियो भी आप लोगों ने भरपूर इंजॉय की होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।